السلام علیکم، میں ہوں عامر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 8 فروری ہے اور اس وقت 11:55 ہیں رات کے، اور ملک میں ہونے والے عام انتخابات 2025 جو 12ویں عام انتخابات تھے ان کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں، اور واضح نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 7 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور جو گنتی کا عمل ہے وہ 50% تک پہنچ چکا ہے، اور اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ واضح طور کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات میں ایک واضح قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ اس سیاسی جماعت جس کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف 200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، چھاپے مارے گئے، مختلف مقدمات میں گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا، جیل میں ٹرائل کیے گئے اور ان جیل میں ہونے والے ٹرائلز میں سزائیں دی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10,000 سے زائد کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں، چھاپے مارے گئے، رہنماؤں کو پارٹی سے جبری علیحدہ کیا گیا، مقدمات درج کیے گئے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ تجویز کنندگان، تائید کنندگان کی گرفتاریاں ہوئی، کاغذات نامزدگی چھینے جھپٹے گئے۔ اس کے ساتھ انتخابی مہم میں بڑی رکاوٹیں سامنے آئیں۔ تحریک انصاف کو دفاتر کھولنے پر پابندی تھی، جلسوں کی اجازت بالکل نہیں تھی، پولنگ ایجنٹس اور جو پولنگ کیمپس تھے ان کو قائم کرنے تک کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات کہ پارٹی کے پاس اس کا انتخابی نشان نہیں تھا، اور کبھی بینگن کے نشان اور کوئی فاختہ کے نشان اور پیراشوٹ کے نشان اور دروازے اور جوتے اور ایسے نشانات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ہونے والے ان انتخابات کے نتیجے میں آج جو اب تک نتائج سامنے آئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی قوت بن کر سامنے آئی ہے۔ اب تک جو 266 نشستیں ہیں ان میں سے 231 نشستوں پہ رزلٹس واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور 50% رزلٹس اب تک جو سامنے آئے ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ 134 نمبر کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون 45 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 30 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ MQM 10 نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر ہے، JUI 4 نشستوں کے ساتھ 5ویں نمبر کے اوپر ہے، جبکہ IPP 4 نشستوں کے ساتھ 6 نمبر پر ہے، جبکہ GDA 2 نشستوں کے ساتھ اس وقت کمپیٹ کر رہی ہے۔ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ان آزاد امیدواروں کی جن کے سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والا سونامی ہے وہ اسلام آباد کے بعد پنجاب میں داخل ہوا اور اس کے بعد وہ کراچی تک پہنچ چکا ہے۔ اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں، حلقہ NA1 جو چترال ہے، صرف وہ خیبر پختونخوا کا وہ حلقہ ہے جہاں سے جو JUI کے سینیٹر طلحہ محمود جو تھے، جو اس سے پہلے سینیٹر تھے، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حلقہ NA2 سوات سے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ NA2 NA3 سے بھی سوات سے بھی تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، NA4 سے، NA5 اپر دیر سے، NA6 لوور دیر سے، NA7 لوور دیر سے، NA8 باجوڑ سے، NA8 سے معذرت کے ساتھ NA8 سے الیکشن ملتوی ہو گئے تھے، وہاں سے جو تحریک انصاف کے ہی حمایت یافتہ یا ان کے ورکر کا انتقال ہوا تھا، ڈیتھ ہوئی تھی، مرڈر ہوا تھا، ان کی وجہ سے وہ انتخاب ملتوی ہوا تھا۔ NA9 مالاکنڈ سے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق NA10 بنیر سے بھی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ NA11 شانگلہ سے، NA12 اپر کوہستان، NA13 بٹگرام، NA14 مانسیرا، NA15 مانسیرا، جہاں پر اس وقت جو صاحبزادہ محمد گستاصب خان ہیں وہ آگے ہیں، انہوں نے نواز شریف کو اس وقت پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ NA15 مانسیرا سے اب تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق NA16 ایبٹ آباد علی اصغر خان، NA17 ایبٹ آباد علی خان جدون، NA18 ہری پور، NA19 سوابی، NA20 سوابی، NA21 مردان، NA22 مردان، NA23 مردان، NA24 چارسدہ، NA25 چارسدہ، NA26 مہمن، NA27 خیبر، NA28 پشاور، NA29 پشاور، NA30 پشاور، NA31 پشاور، NA32 پشاور، NA33 نوشہرہ، NA34 نوشہرہ، NA35 کوہاٹ۔ اس کے ساتھ جو NA36 ہے وہاں سے بھی آزاد امیدوار تحریک انصاف کے کامیاب ہوئے۔ NA37 سے پیپلز پارٹی کے ساجد حسین توری اس وقت آگے ہیں، جبکہ پھر NA38 سے لے کر
NA 39, NA 40, NA 41 جو کرک، بنو، شمالی وزیرستان، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، NA 43، NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان، NA 45 ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی اب تک کے نتائج کے مطابق. اور یہ پورا خیبر پختونخوا جو ہے اس میں کلین سویپ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے. اس کے بعد اسلام آباد میں ہم داخل ہوتے ہیں. اسلام آباد میں بھی 3 نشستیں ہیں اور تینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح برتری کے ساتھ اپنے مخالفین کو چت کر دیا ہے اور انہیں جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ NA 49 میں پاکستان تحریک انصاف کے میجر طاہر صادق کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ NA جو 50 ہے وہاں سے بھی ایمان طاہر جو ہیں وہ آگے ہے اس وقت. اس کے بعد جو مری کا حلقہ NA 51 وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے میجر لطاسب ستی آگے ہیں، جبکہ NA 52 راولپنڈی سے راجہ پرویز اشرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ آگے ہیں. اس کے بعد ایک کمپلیٹ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے پنڈی ڈویژن میں، مکمل طور کے اوپر ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں راولپنڈی کے حلقہ NA 53، NA 54، NA 55، NA 56، NA 57، 58، 59. اس کے بعد چکوال، تلگنگ، جہلم، گجرات کی جو 4 کانسٹیچوئنسیز ہیں جس میں 62، 63، 64، 65. اس کے بعد وزیر آباد، حافظ آباد، ان تمام حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے. منڈی بہاؤدین میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. اس کے بعد سیالکوٹ میں خواجہ محمد آصف اس وقت تک آگے ہیں، جبکہ سیالکوٹ کے دیگر تمام جو حلقے ہیں جس میں 5 حلقے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے. اس کے بعد نارووال میں احسن اقبال جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ آگے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، نارووال کے بعد گجرانوالہ کے بعد سرگودا میں ایک جو مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر مختار احمد ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ باقی تمام جو کینڈیڈیٹس کامیاب ہونے والے ہیں اب تک وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے مرحلے میں خوشاب، بھکر، چنیوٹ، فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت واضح برتری کے ساتھ آگے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جھنگ، ننکانہ صاحب، اس کے ساتھ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف آگے جا رہی ہے. لاہور میں جو نشستیں ہیں اس میں مسلم لیگ نون آگے جا رہی ہے. تاہم ابھی بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ 5 سے 10 ہزار سے لے کر 20 سے 30 ہزار تک لیڈ ہے، جس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہے. جبکہ جن نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہو رہی ہے ان نشستوں میں اگر فرق ہے تو 500 سے 1000 تک کا فرق ہے، اور ان کو بھی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شاید بیٹ کر سکتے ہیں. لاہور کی اگر ہم بات کریں NA 117 سے IPP کے علیم خان کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے بعد NA 118 سے لے کر NA 124 تک مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز، مریم نواز، سردار ایاز صادق، شیخ روہیل اصغر، خواجہ سعد رفیق، شہباز شریف اور اس کے ساتھ یہ وہ تمام مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو اس وقت جو آگے جا رہے ہیں. گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ یہاں پر بھی اس وقت 1 to 1 مقابلہ. یہاں پر سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے حلقہ NA 128 سے وہ اس وقت کامیاب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نشستیں ہیں اس میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں NA 123 میں وہ اس وقت آگے جا رہی ہیں اور ان کا مقابلہ ہے نواز شریف کے ساتھ. اس کے بعد پھر قصور میں مسلم لیگ نون آگے ہے، جبکہ اوکاڑا کے بعد پاک پتن، ساہیوال، خانے وال، اس کے بعد ملتان میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر آگے ہے اور پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ آگے ہے، جہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں زین قریشی، مہربانو قریشی، عمران شوکت، ڈاکٹر ریاض لونگ، رانا فراز احمد نون اور ان سمیت دیگر جو ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ آگے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں رحیم یار خان میں، مظفر گڑھ میں، وہاں پر بھی پی ٹی آئی ان تمام فہرستوں میں آگے ہے اور کاؤنٹنگ میں ابھی تک آگے جا رہی ہے. اس کے بعد جو کوٹ ادو ہے اس
इसके बाद लिया और लिया की 2 नशस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। इसके बाद डेरा गाजी खान में जरताज गुल बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ लीड कर रही हैं, जबकि दीगर जो डेरा गाजी खान की नशस्त है उसमें सरदार अवैस लगारी आगे हैं मुस्लिम लीग नून के। इसके बाद राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाहिद महमूद मज़ारी जो है वो आगे हैं। अगर हम फिर बात करें सिंध की, तो सिंध में जो जैकबाबाद से लेकर सखर तक और सखर से लेकर बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास और थरपारकर तक और हैदराबाद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है और उनको वाज़ेह अक्सरियत मिल रही है। जबकि अगर हम फिर कराची में दाखिल हों और कराची में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा कमबैक किया है। इनिशियली जो नशस्तें हैं जिसमें NA 232 से लेकर NA 238 तक वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। फिर उसके बाद जो NA 239 कराची है, सरदार नबील कबूल पीपल्स पार्टी के वो आगे हैं। जबकि उसके बाद होने वाली जो 240 से लेकर 246 हैं, ये जो 6 की 6 नशस्तें हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत के साथ आगे जा रही है। इसके बाद जो दीगर अहम नशस्तें हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा कंपटीशन कर रही है। अहम बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो तैयारी कर रही थी कि विक्ट्री स्पीच की तैयारियां हो रही थी, ये पैगामात आ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद इस स्टेज से तकरीर करेंगे, विक्ट्री स्पीच करेंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वो उनके बारे में पता चला है कि वो मॉडल टाउन में अपने दफ्तर से अपने घर रवाना हो गए हैं और उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो तकरीर नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत मुश्किल हालात में ये इलेक्शन लड़ा और बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़के ये जो विक्ट्री हासिल की है, जो अब तक के नताइज हैं, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है और उनका जो नज़रिया है उससे इत्तफ़ाक़ किया है और उन्हें भारी अक्सरियत से वोट दिया है। अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मज़ीद आपको आने वाली वीडियोज़ में इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच।